وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اور اب چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کو کبھی وہ پوچھتے نہیں، حالانکہ کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو ہمیں پوچھنے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر کسی صحافی کا کوئی علاج کروانا ہے کسی بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو ڈیفینیٹلی وہ انفارمیشن منسٹر کا ڈومین نہیں ہے، وہ پہلے فائنانس کو بولے گا، چیف منسٹر کو بولے گا، پھر وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بولے گا کہ یہ کام کر لو۔ یقین مانیں ریسنٹلی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں تو نہ میں نے چیف منسٹر صاحب سے کبھی پوچھا ہے، نہ میں کسی ہیلتھ منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، میں ڈائریکٹلی ہیلتھ سیکرٹری کو بولتا ہوں کہ جی آپ فوری طور پر لیٹر بھیجیں فلانی ہاسپٹل میں کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کی حالت تشویشناک ہے، اس کو علاج کروانا ہے، اور وہ بھیج دیتے ہیں، اور پھر پیچھے ہم سی ایم صاحب کو بتاتے ہیں کہ سر ہم نے کر لیا، وہ بولتے ہیں بہت اچھا کیا، ہیلتھ منسٹر کو بتاتے ہیں، بولے جی بہت اچھا کیا، فائنانس سیکرٹری کو بتاتے ہیں، بولے سر وی آر ریڈی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے، یہ ہماری پریکٹس بن چکی ہے، اور اس میں کوئی لفظ بھی کوئی شوگر کوٹڈ نہیں بول رہا۔ جتنے میرے صحافی دوست ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ سندھ حکومت کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے، کبھی کوئی کام کرنا ہے، نیکی کا کام ہے، کسی صحافی کا کام ہے، کسی کا جینین مسئلہ ہے، تو بغیر پوچھے ہوئے، بغیر کوئی ایکسکیوز دیے ہوئے کہ نہیں یار سرکار کے پاس فنڈ نہیں ہے، سرکار علاج نہیں کرا سکتی، یار ہم نے تو آلریڈی پریس کلبوں کو پیسے دیے ہیں، وہ اب ادھر سے جا کے کرائیں، ہم تو گرانٹ دیتے۔ نو، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے بنا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے بنا ہے، محترم آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے بنا ہے، اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے یہ مائنڈ سیٹ سندھ حکومت کا ہے کہ صحافیوں کی جہاں تک بات ہو، ان کے حقوق کی بات ہو، ان کے جائز حقوں کی بات ہو، ان کی آزادی صحافت کی بات ہو، تو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے پہلی پارٹی ہوگی جس نے ہمیشہ قدم رکھا ہوگا۔ جرنلسٹ کے لیے جو جرنلسٹ کمیشن بنا ہے، مظہر عباس صاحب بھی ہیں اس میں، باقی لوگ بھی ہیں، پاکستان نے کتنے صوبوں میں یا فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک بنا ہے؟ نہیں بنا ہے، یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جس نے بنایا ہے۔ اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ شاید مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، آج اگر میڈیا انڈسٹری الحمدللہ سروائیو بھی کرے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی وجہ سے۔ اس کی بیشتر چیزیں ہیں، میں اس کو زیادہ اس میں نہیں جاتا، لیکن ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دل کھول کے اس انڈسٹری کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کی۔ ہمارے دوستوں نے بات کی کہ اخباروں میں، بالکل اخباروں کو سپورٹ ہم کر رہے ہیں، مزید کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے ریڈرز کو بڑھانا پڑے گا۔ آپ اخباروں کو بزنس کے ذریعے اخباروں کی ریڈنگ نہیں بڑھا سکتے، آپ نے ریڈرشپ بڑھانی پڑے گی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں مجھے بڑا افسوس بات کہنا پڑتا ہے کہ ریڈرشپ دن بدن کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ باہر جہاں کہیں بھی جائیں، کوئی اگر ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ضرور ہوگا۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے کتاب سے دوریاں اپنی بڑھاتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم پڑھنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل تو اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سارا دن سب جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے، ہمارے آرٹیکلز میں کیا لکھا ہے۔ جو لوگ محنت کر کے آرٹیکل لکھ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پڑھے اس کو، لیکن ہماری ریڈرشپ انفارچونیٹلی ڈے بائی ڈے ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے۔ جو پرانے ہمارے لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نوجوان نسل اس چیز کو نہیں پڑھ رہی۔ خیر، تو جہاں اخبار کی صنعت کو بڑھانے کی بات ہے، ہر ممکن مجھ سے اے پی این ایس کے وفد بھی آ کے ملتے ہیں، جو بھی ہیلپ سندھ حکومت کی چاہیے ہوگی سندھ حکومت کرے گی، دل کھول کے کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی مقرر صاحب نے کہ جی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سندھ حکومت کے مقرر شدہ جو ہے وہ جو ریٹس ہیں، جو سیلریز ہیں، اس سے کم لوگوں کو سیلریز دے رہے ہیں۔ چلے آج میں آپ کی اس تقریب کے حوالے سے دیکھیں، اب فالو اپ آپ لوگوں نے کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے فالو اپ نہیں کیا، دیکھیں مجھے اعلان نہیں ہوگا، حکومت سندھ کو اعلان نہیں ہوگا، میں آپ کو اعلان کر کے جاتا ہوں، اور میرے اعلان الحمدللہ میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ اس اعلان کی حد تک نہیں رہتے۔ حبیب صاحب آپ بھی اتنا بہت جانتے ہوں گے کہ اگر میں بات الحمدللہ کہتا ہوں تو وہ پھر اس کو کوشش کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی کورٹ میں بال دے کے جاتا ہوں، آپ مجھے نشاندہی کریں کہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس سندھ حکومت کے جو منیمم ویجز سے کم سیلری دیتا ہے، ہم اس کا بزنس زیرو کر دیں گے۔
اگر کوئی بھی میڈیا ہو, چاہے وہ اخبار ہو, چاہے وہ ریڈیو ہو, FM ہو, چاہے وہ کوئی ٹی وی چینل ہو, اگر منیمم ویج سے جو حکومت سندھ کے مقرر شدہ ہیں اس سے کم سیلری دے گا اور ہمارے پاس جینین کمپلینٹ وتھ ویریفیکیشن آئے گی, اس کا بزنس زیرو ہو جائے گا, جب تک کہ وہ اس کی تنخواہ منیمم ویج تک نہیں دے کے آتا. اس سے اوپر دے ڈیفینیٹلی ان کی مرضی ہے, لیکن منیمم ویج کے لیے میں آپ کو آج ایشورنس دے کے جاتا ہوں. اچھا, اس کے بعد جہاں تک سچ سننے کی بات ہے, میں نے کہا کہ دل گردہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا, اور اس میڈیا ٹرائل کے نقصانات بھی بتا دوں کہ پھر لوگ پرسپشن بنانا شروع کر دیتے کہ ہاں یار پیپلز پارٹی ایسی ہی ہے جیسے کہ پیش کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک میڈیا ٹرائل کیا گیا, پیپلز پارٹی نے برداشت کا مظاہرہ کیا. ہم نے کوئی ایک قانون بتا دیں کہ 2008 سے 13 میں یا اس کے بعد جب بھی پیپلز پارٹی کو لے کے آئی ہو کہ نہیں جی میڈیا کی آواز بند کی جائے. کہیں کہیں پہ ہم پر جھوٹی سٹوریز من گھڑت بنائی گئیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا, اور ان کا ہم سب شکار رہے ہیں. شاید میں بھی شکار رہا ہوں. نہ بنیاد, نہ سر, نہ پیر, اور بڑے بڑے اداروں نے وہ خبریں چلائیں, بڑے بڑے اداروں نے. اور پھر جب ہم نے لیگل نوٹس بھیجے تو پھر کیا ہوا, آپ نے جی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے ڈبے چلائے, اور جب ہم نے بات کی تو اس پہ ایک دو ٹکر جو ہے لیگل نوٹس کے بعد آ کے کہ یہ خبر غلط تھی, تو ذرائع نے کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. آپ نے جس کی پگڑی اچھالنی تھی وہ اچھال دی, لیکن پھر جو ہے آپ نے اتنی تردید چلا دی, تردید کسی نے پڑھی نہیں پڑھی, لیکن جو آپ نے وہ وائرل کرنا تھا. تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آزادی صحافت کی ہم مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں, پر آزادی صحافت کا مقصد یہ نہیں کہ فیک سٹوریز بھی لوگوں پر تھوپی جائیں یا لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو. وہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ماضی میں رہی ہیں, اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. خبر دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن کبھی کبھی کوئی خبر جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو, جس سے کسی کی زندگی کا نقصان ہو رہا ہو, یا وہ خبر جس سے خدا نخواستہ ملک کا نقصان ہو رہا ہو, اس کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز کیا ہے. میں آج کھل کے بولتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اور جو آج اس چیز کی قدر نہیں کرتے, پھر وہ ملک دیکھ لیں جہاں پہ بھی کچھ نہیں بچا. وہ پھر آج فلسطین کو دیکھ لیں. میں باقی ملکوں کا نام مناسب نہیں لیتا, لیکن کافی ملک ہیں جو ملک نہیں رہے. ان ملکوں کے لوگ پناہ گزیر بنے ہوئے مختلف ممالک میں بیٹھ کر. آپ ان ممالک کو دیکھ لیں. اگر ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں سب محب وطن ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو محب وطن نہ ہو, لیکن شاید ہماری سوچ غلط ہے کہیں کہیں پہ, یا کچھ جو ہمارے سمجھانے والے ہیں, جو ہمارے اوپر لیڈر آتے ہیں, ان کی سوچ اس طرح کی ہے کہ وہ نفرت کی سیاست کریں, وہ نفرت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں, وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی چیزیں پھینکے جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑے, نفرت ہو, جھوٹے پروپیگنڈاز ہوں, اداروں کے خلاف منفی مہمیں چلیں, اپنے ملک کے ہم پولیٹیکل پارٹیز یا ان لیڈروں کو بیٹھ کے ملائن کریں. یہ بھی ہمیں سے گریز کرنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے تو پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے, پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے, پاکستان کو ہم آہنگی کی ضرورت ہے, پاکستان کو آج ضرورت. اور اگر اس ضرورت کو ہم نے آج صحیح نہیں سمجھا نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کل خدا نخواستہ بہت دیر نہ ہو جائے. جو پاکستان کے ایشوز ہیں اس وقت, جو ہماری فالٹ لائنز ہیں اس وقت, جو اس وقت ہمارے جینین ایشوز ہیں مختلف علاقوں میں, اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا, ہمیں بیٹھ کر ایڈریس کرنا پڑے گا, ہمیں ان کو حل کرنا, اور آپ نے ہم نے کرنا ہے, انہی سسٹم کے ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے. اگر کوئی آج نہیں مان رہا تو ہم پھر نہیں مان رہا تو اس سے ہم پیار سے بات کر کے دلائل کے ذریعے اس کو آگاہ کر سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب نے کہا یا دوسرے دوستوں نے کہا کہ جی ہمارے بہت سارے صحافی جیلوں میں گئے, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں آزادی صحافت کی وجہ سے. بالکل صحیح کہا ہے. کتنے صحافی جو تھے ان میں سے جیل میں سے نکلے, اور انہوں نے آنے کے بعد یا جو جیل میں تحریریں لکھتے تھے اس میں خدا نخواستہ نفرت پھیلاتے تھے وہ, یا کیا وہ لوگ جن کو جیلیں کاٹنی پڑی, بے وجہ لوگوں نے جیلیں کاٹی, ہم نے بھی بے وجہ جیلیں کاٹی ہیں, سب نے بلا وجہ جیلیں کاٹی ہیں. جیلیں کاٹنے کے بعد مقصد یہ کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے, ملک کو خلاف نقصان پہنچانا ہے. جتنے صحافی گئے جیلوں میں, کیا انہوں نے آ کے ملک کے خلاف چیزیں لکھنا شروع کی, یا انہوں نے ملک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیے؟ انہوں نے ایک جینین چیز پہ کہا جی میرا حق ہے کہ مجھے آزادی صحافت کا اختیار ہے,
میں وہ کرتا رہوں گا. میری لڑائی اس پہ ہے کہ جی مجھے سچ لکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ انہوں نے بدلے میں آ کے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. تو ہمیں اس سوچ کو لینا پڑے گا کہ جی ہمیں اس ملک کو نقصان کسی صورت میں نہیں پہنچنے دینا, اور یہ سب کا فرض ہے, ہر انڈیویجول کا فرض ہے. ہم انفارچونیٹلی, مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ غیر ذمہ دارانہ ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے فرضوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم سچائی کا سامنا فیس کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں ان سب چیزوں کے لیے متحد ہونا پڑے گا, اور متحد ہونے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر, اپنے اختلافات کو چھوڑ کر, آج جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے کوئی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے چاہے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, ان سب کو مل بیٹھ کر, اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر, اس ملک کے ساتھ بیٹھ کر ایک کامیابی کے ساتھ, ایک طاقت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تبھی ہمارے ملک کا سروائیول ہے, ہم سب لوگوں کا سروائیول ہے. چیلنجز ہیں, مہنگائی ہے, اور مہنگائی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بھی متحد ہونا لازمی ہے. ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں لکھیں کہ لوگوں کو بولیں گے جی ٹھیک ہے, آپ اگر جھگڑا ایگو کا ہے, آپ بڑے ہو, لیکن برائے مہربانی آ کے بیٹھو, بات چیت کرو. انفارچونیٹلی یہ نہیں کہ اگر میری حکومت چلی گئی تو پھر میری کسی سے بات چیت نہیں ہے. اگر میری حکومت چلی گئی تو میری جو ہے میری اب میری سیاست الگ ہے, یا میں پھر ملک کے خلاف جو ہے وہ زہر اگانا شروع کر دوں. اس سوچ کو ہمیں خاتمہ کرنا پڑے گا, اور دل بڑا کرنا چاہیے. دل بڑا کرنے میں پاکستان میں اگر کسی نے رول پلے کیا ہے تو وہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے کیا. جس طریقے سے وہ فارگیو اور فارگیونیس کی پالیسی پہ چلتے ہوئے ہمیشہ اپنے بدترین مخالفوں کو ٹیبل پہ بٹھانے کے حامی رہتے ہیں, یا جس طریقے سے ان سے ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, یہ سوچ پاکستان کے ہر پاکستانی میں اور صاحب اقتدار سیاستدان میں اور باقی سب لوگوں میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنا دل بڑا کریں, ہم اپنی سب کو ویلکم کرنے کی بات کریں, سب کو جوڑنے کی بات کریں. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی الیکشن میں بھی کہا کہ ہم سب کا کراچی از فار ایوری ون. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ یار کہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹچ کریں. آپ ہمیشہ لوگوں کو ملانے کی بات کریں, لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں, اور یہ ساری تحریکیں, یہ سارے مقاصد تب پورے ہوں گے جب ہم اپنے جرنلسٹ کمیونٹی کو اپنے ساتھ رکھیں گے, جب ہمارے صحافیوں کو ہم اپنے ساتھ کمفرٹیبل لے کر چلیں گے کہ جو ہمارا صحافی وہ چیزیں لکھے, وہ پیغامات لکھے جن سے لوگوں کی تربیت ملے, لوگوں کو فوقیت ملے کہ یار آپ مثال دیں. اگر بڑے بڑے یہاں پہ آج سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں لکھیں کہ لوگوں کو مثال بتائیں کہ جو رویہ آج آپ نے اختیار کیا ہوا ہے آپس میں لڑائی کا, یا آپ نے خلیجیں آپس میں کھینچی ہوئی ہیں, اس لڑائی کا نتیجہ دنیا کے باقی ممالک میں کس طرح ہوا ہے, باقی قوموں نے اس طریقے کے چیلنجز کو کس طرح فیس کیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے وہی روش رکھی تو خدا نخواستہ آپ کا کیا اثر ہو سکتا ہے. ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, ہمیں لوگوں سے پیار سے بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھائی سے بھائی کو جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ روشیں ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہوں گی. آزادی صحافت کے لیے پہلے بھی ہم کھڑے ہوئے, آج بھی کھڑے, اور اس ملک میں اس وقت جو صحافی یا میڈیا بہتری کے لیے رول پلے کر سکتا ہو اور کوئی نہیں کر سکتا. کسی نہ کسی کو آگے آنا ہوگا لوگوں کو جوڑنے کے لیے, کسی نہ کسی کو یہ پولرائزیشن کو خاتمہ کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ آج کوئی شخص یہ بات کرا لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جتنا بدترین, میں کہتا ہوں انتقامی کارروائی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہوئی ہے, پاکستان میں کسی کے خلاف نہیں ہوئی ہے. جانوں کے نذرانے اگر کسی پارٹی کی لیڈرشپ نے دیے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دی. اس کے باوجود بھی, اور میری بات ہم لوگ کرتے ہیں, لوگ کچھ اس کو مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت کا جو واقعہ تھا 27 دسمبر کا, قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو اس وقت کے جذبات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سامنے اس کے یتیم بچے ہوں, معصوم بچیاں ہوں, اس کے ان کا رونا, ان کا وہ افسوس, ان کا وہ صدمہ, ان کا وہ کوہرام, اور وہ شخص نعرے بھی سن رہا, وہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان کھپے. یہ ابھی لوگوں کو بہت چھوٹی بات لگتی ہے, بہت مختصر بات لگتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان کے اوپر پاکستان کا بیٹا ہونا ثابت کیا اس نے. اس سے بڑی محب وطنی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ بدترین حالات میں بھی آپ نعرہ لگا رہے ہو جب آپ کے پاس سلوگنز کچھ اور چل رہے ہوں.
اس طرح کی میچور لیڈرشپ ہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے. اور میری اپنی بھی فیلنگ یہ ہے کہ آج بھی جو کرائسس ہے اس میں سے بھی اگر کوئی نکال سکتا ہے تو محترم آصف علی زرداری صاحب ہی پاکستان کو ان کرائسس سے انشاءاللہ تعالی نکالیں گے اور سب کو جوڑیں گے آپس میں. کرائسس سے نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے, ہم نے ہر ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اگر بلوچستان کے ہمارے دوست جو ہے وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں تو ہم نے ان سے بات کرنی ہے. اور اس کی مثال محترم آصف علی زرداری صاحب دے چکے ہیں. جب انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا تو پہلے انہوں نے بولا کہ میں بلوچستان کے لوگوں سے انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں. یہ ان کا پہلا نعرہ تھا. حالانکہ اس سے پہلے دور پیپلز پارٹی کا نہیں تھا 11-12 سال, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگی. اسی طریقے سے اگر جہاں جہاں ملک کے ہر علاقے میں کہیں سے کوئی گریوینس ہے, وہ سب ہمارے بھائی ہیں, وہ سب پاکستانی ہیں, وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں, وہ ناراضگی ہم ان کے دور کرنا ہم سب کا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آج حکومت پی ایم ایل این کی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا یار یہ ہمارا فرض نہیں ہے, ان کو لیٹ دم فیس. نو, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ اس قوم کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ہر شخص نے, اور انکلوڈنگ شروعات میں کہتا ہوں اس کی حبیب الرحمان غوری صاحب, اس کی شروعات جو ہے وہ صحافی کریں, صحافی لکھنا شروع کریں, صحافی لوگوں کو قائل کرنا شروع کریں. آپ لوگوں کو جس کا فرض, اگر میرا فرض اور میں اپنا فرض نہیں نبھا رہا, میں بہتری کر سکتا تھا, آپ میرے لیے لکھیں کہ جی آپ کا یہ فرض ہے, آپ بہتری کے لیے 2 قدم آگے لائیں. ہم باقی چیزوں میں مظاہرہ کرتے ہیں, صحافی مظاہرہ کرے کہ جی سب ایک ہو جائیں, سب جڑ جائیں آپس میں, پوری قوم متحد ہو جائے آپس میں. اس کے لیے صحافی رستوں پہ نکلیں, اس کے لیے تحریک چلائیں کہ سب کو ہم نے ساتھ بٹھانا ہے, سب کے گریوینسز دور کرنا ہے, سب کو مل بیٹھ کر اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے, اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان مضبوط ہے تو ہم سب مضبوط ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان مضبوط نہیں ہے تو کچھ بھی مضبوط نہیں ہے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیشہ تعاون جو ہے ہمارا جاری رہے گا, سندھ حکومت کا, پیپلز پارٹی کا. اور آج میں ہوں منسٹر, کل کو کوئی اور بھی انفارمیشن منسٹر ہو, لیکن پیپلز پارٹی کا رویہ اور مائنڈ سیٹ جس طرح میں اظہار کر چکا ہوں صحافیوں کے لیے ہمیشہ پازیٹیو تھا, پازیٹیو ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو رہے گا. شکریہ, تھینک یو. وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن تقریب سے خطاب کر رہے تھے. سندھ حکومت کی جانب سے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آزادی صحافت کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا. پرانے لوگ تو آئین اور آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں, لیکن نوجوانوں کی طرف سے آئین و قانون پڑھنے کے حوالے سے عدم دلچسپی ظاہر ملتی ہے. صحافیوں کی تنخواہوں کی وقت پر ادائیگی پر پی پی خود مانیٹرنگ کرے گی, اور جہاں تنخواہ لیٹ ہوگی وہاں ادارے کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ آزادی صحافت کی حمایت کے لیے پیپلز پارٹی کا گردہ جگرا بڑا ہے, لیکن کسی شخصیت کو بلا وجہ مجروح کرنے کی حمایت نہیں کرتی. مظہر عباس صاحب نے صحیح کہا تھا کہ صحافیوں کو بلا وجہ جیل میں سزا کاٹنی پڑی.